لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ جمعے قرآن کریم کی یہی آیت اور یہ حدیث جو بھی خطبے میں پڑھی ہے، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ان دونوں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہر اہم اور ضروری محتم بشان کام میں مشورہ سنت ہے. کن چیزوں میں مشورہ کیا جاتا ہے اور کن چیزوں میں نہیں کیا جاتا، مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے، ان کے اندر کیا کیا شرائط ہیں، یہ ساری گفتگو پچھلے جمعے ہو چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بھی میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی استخارہ کر لیتا ہے کسی کام کے کرنے سے پہلے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. اس پر انشاءاللہ موقع ملے گا کسی اور مناسب وقت، کسی جمعے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارے موجودہ زمانے میں استخارے کا جو شارٹ کٹ طریقہ چل پڑا ہے، ٹیلی فون پر جو استخارہ ہوتا ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے، اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے. اور جس استخارے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا. وہ اس استخارے کی حقیقت کیا ہے، تو انشاءاللہ جب کبھی مناسب موقع ہوا تو اس پر پھر بات کریں گے. دوسرا جو جملہ ہے جو ہماری گفتگو سے اور ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے،
وما ندیما من استشارہ یا ولا ندیما من استشارہ دونوں الفاظ حدیث سے ثابت ہیں کہ جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. مشورہ کرنے والا آدمی کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ مشورے کی جو حقیقت ہے اور شریعت مطہرہ میں مشورے کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اگر مشورہ کیا جائے اور شریعت کی ان ہدایات پر اگر عمل کیا جائے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو. اگر فائدہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مشورہ تو ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لے بات، ہمارے ہاں مشورے کا رواج ہے لیکن کم ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. لیکن ہمارے مشورے میں ایک طریقے کی نفسانیت داخل ہوتی ہے. وہ کیا کہ ہم مشورہ کرنے سے پہلے گھر سے ایک چیز سوچ کر آتے ہیں، اور یہ مشورہ جو ہے یہ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، ماموں بنانا ہے سامنے والوں کو کہ جی دیکھیں میں تو بس مشورے میں بات رکھ دیتا ہوں، میں تو سارے کام مشورے سے پہلے آپ سارا فیصلہ ذہن میں بٹھا کر آئیں، سارے کام آپ کر آئیں. اب فارمیلٹیز آپ پوری کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر میں نے نہیں کی تو لوگ یہاں سے پکڑ لیں گے کہ بھائی مشورہ کیوں نہیں کرتے، تم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو. تو اس مشورے کرنے سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہ اس وقت مشورہ ہے کہ جب آدمی واقعتاً خالی ذہن ہو کر آئے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور مشورے کے جو آداب ہے ان کی رعایت رکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر ایک کام آپ نے پہلے سے سوچا ہوا ہے اور آپ کے دماغ میں سوئی اٹکی بھی ہے کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، چلو ساتھیوں سے درس مشورہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بیوقوف بنانا ہے دوسرے کو. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرا آدمی بھی وہی گندم کھاتا ہے جو آپ کھا رہے ہیں، وہی گندم کھاتا ہے، اس کا بھی دماغ آپ سے زیادہ چلتا ہے. اسی لیے اس طرح کے مشوروں کے بعد شر پیدا ہوتا ہے. وہ مشورے خیر کے بجائے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو نظر انداز کر اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں. آپ اپنے انا کی تسکین کر رہے ہیں. جب آپ اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں تو اس میں خیر کہاں سے آئے گی؟ وہ تو ظاہر شر ہی کا ذریعہ بنے گا، اس سے فتنہ ہی پیدا ہوگا. دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے اسلام کا حکیمانہ، میرے جملے پر ذرا غور فرمائیں، ایک ہے اسلام کا حکیمانہ اور عادلانہ نظام شورائیت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسلام کا عادلانہ، منصفانہ اور میں کیا کہوں نظام شورائیت، شورا مشورہ، اور ایک ہے ہمارے اس کفریہ نظام کا نظام جمہوریت. دونوں میں بڑا فرق ہے. شورائیت میں اور جمہوریت میں بڑا فرق ہے. ہمارے آج کی جو دنیا ہے اس دنیا میں نظام چل رہا ہے، بول دیں نہیں پتہ چل رہا، ہمارے یہاں نظام چل رہا ہے جمہوریت کا، شرعیت کا نظام نہیں ہے. اب فرق کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو فرق سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. جمہوریت کے نظام میں اور شرعیت کے نظام میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس آدمی سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر اس مشورہ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اس مشورہ دینے کی اہلیت پائی جاتی ہے یہ نہیں پائی جاتی، اس کے اندر اس متعلقہ مسئلے کی سمجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس میں
आदाद शुमार गिने जाते हैं। अब आप एक मिसाल से आप बहुत अच्छी तरह आप बात समझ लेंगे। एक मसला है, उस मसले में एक थे बेचारे हमारी मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो बड़ी अच्छी मिसाल दिया करते थे और उस मिसाल से आप बहुत अच्छी तरह बात समझेंगे। जमहूरियत का फर्क और शुराइयत का फर्क। फरमाया कि एक मसला है, उस मसले के बारे में आपने चाहा कि मैं दरअसल मशवरा कर लूं या लोगों की राय ले लूं, तो जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत ये कि अगर एक मसले में 90 आदमी एक तरफ हैं, बात समझ आ रही है? एक मसले में 90 आदमियों की राय एक तरफ है, चाहे वो 90 के 90 गधे, समझ रहे हैं? वो 90 के 90 गधे, बेअकल, पागल, मजनून, और 10 आदमी जो है वो टॉप के अक्लमंद है, टॉप के अक्लमंद है। तो आप किस तरह फैसला करते हैं जी? आप 90 की तरफ फैसला करते हैं, इसी को कहते हैं जमहूरियत। आप 90 की तरफ फैसला करते हैं। मैंने अर्ज किया कि 90 के 90 गधे, 90 के 90 बेअकल हैं, उनके अंदर जरा बराबर समझ बूझ नहीं है, लेकिन चूंकि काउंटिंग जब हुई है तो काउंटिंग में अक्सरियत एक तरफ है, उनकी तादाद 90 तक पहुंचती है, और जो 10 आदमी है, मैंने अर्ज किया कि एक एक आदमी इतना ज़हीन और फतीन आदमी है, उसके अंदर इतनी अहलियत और सलाहियत है, लेकिन आप उस 10 को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि भाई ये तो अकलियत है, 90 जो है वो अक्सरियत है, लिहाजा फैसला जो है वो जमहूरियत के मुताबिक होगा। यानी जिस तरफ 90 अफराद हैं, उनकी जो राय है आप उस राय को हतमी और फाइनल करते हैं, और 10 आदमियों की जो राय है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये है फर्क। पता नहीं बात आप समझ में आपके आई या नहीं आई। और हमारे उस्ताद वो फरमाया करते थे कि कुरान करीम से जमहूरियत की नफी होती है। कुरान करीम के अल्फाज से जमहूरियत की नफी होती है। मैं आयत पढ़ देता हूं, आयत का मैं हवाला भी दे देता हूं, फिर आप जाकर तर्जुमा देख लीजिएगा। तर्जुमा भी मैं कर दूंगा, फिर भी बहरहाल देख लीजिएगा अपने इत्मीनान के लिए। 8वां पारा आप खोलें, 8वां पारा, पहला पेज, आपको वो आयत नजर आएगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ताकि मैं जिस माहौल में मैं बात कर रहा हूं उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। 8वें पारे में आयत का कुरान करीम की जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला खिताब कर कर फरमा रहे हैं, वइन तुति अक्तर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। फिर पढ़ रहा हूं आयत, वइन तुति अक्तर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। तर्जुमा, अगर आप जमीन में रहने वाले लोगों की अक्सरियत की बात अगर आप मानेंगे तो ये आपको रास्ते से गुमराह कर देंगे। नहीं समझ आई बात? अगर आप जमीन में रहने वाले अक्सर लोगों की आप बात मानेंगे, जमहूरियत की अगर आप बात मानेंगे, तो वो आपको रास्ते से भटका देंगे, रास्ते से आपको गुमराह कर देंगे। तो मालूम क्या हुआ? जमहूरियत की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम जिस चीज पर जोर देता है वो है उसका निजाम, निजाम शुराइयत, निजाम मशवरा। लेकिन मशवरा मशवरा हो, तरीके से हो, दूसरे को अगले को बेवकूफ बनाना ना हो, तो फिर वो मशवरे के फवायद और उसकी बरकत वो जरूर हासिल होती है। अच्छा जी, अब अगली बात। मैंने पिछले जुम्मे आखिर में मैंने अर्ज किया था कि मशवरे के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आदमी हमेशा अपने से बड़े से मशवरा करे। जब तक बड़े हैं, मैंने एक लफ्ज जिक्र किया था हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि जब तक तुम्हारे ज़ाब्ते के बड़े मौजूद हों, याद आया नहीं आया? जब तक तुम्हारे ज़ाब्ते के बड़े मौजूद हों उनसे मशवरा करते रहना, और जब ज़ाब्ते के बड़े मौजूद ना हो तो अपने से हम उम्र जो तुम्हारे हैं उनसे मशवरा करते रहना, इंशाल्लाह खैर होगी।
اور جب تمہارے ہم عمر بھی باقی نہ رہے تو اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اس لیے کہ چھوٹے سے مشورہ کرنا وہ شان تمہاری نہیں گھٹے گی، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ صلح حدیبیہ کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ واقعہ تو لمبا ہے، وہ واقعہ پورا میں اس وقت بیان نہیں کر سکوں گا، البتہ میرا اس واقعے سے جس چیز پر میں استشہاد پیش کرنے لگا ہوں اور جو دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں، بس میں اس واقعے کا وہ حصہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، یہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے، اور مقام ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا، مقام ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا، اور جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو کفار مکہ نے روک دیا۔ حدیبیہ کے جب مقام پر پہنچے تو آپ کو روک دیا اور کہا کہ جی اب آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے۔ نہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے آپ۔ چنانچہ اس موقع پہ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ وقت، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں جو روک دیا گیا ہے آگے عمرہ کرنے سے، کیوں ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر ہم حق پر، فرمایا کہ آپ حق پر نہیں ہیں، آپ نبی برحق نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی برحق ہوں۔ کہا کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ صلح کر لو۔ کفار کی طرف سے جو شرائط عائد ہوئی، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے کسی قیمت پر، اگلے سال آپ آئیں گے، 3 دن آپ کے پاس وقت ہوگا، 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کر آپ روانہ ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ صرف تلواریں ہوں گی، اور وہ تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں آئیں گے۔ یقیناً یہ ساری کی ساری شرائطیں مسلمانوں کے حق میں کیسے ہو سکتی تھی، وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری شرائطیں جو ہے وہ مسلمان دب کر ان شرائط کو قبول کر رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، عمرہ کرنا ہمارا حق ہے، لیکن یہ ساری کی ساری شرائطیں دب کر مانی جا رہی ہیں، نہ چاہتے ہوئے مانی جا رہی ہیں، اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، اپنا جوش اور جذبے کو ٹھنڈا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ہمیں تو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں خواب تو دیکھا تھا، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس سال ہم جائیں گے؟ بس یہاں سے یہ ذرا سی غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ ہاں خواب دکھایا گیا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے، لیکن یہ تو اس میں کہیں صراحت نہیں تھی کہ اس سال ہمیں جانا ہے۔ ہم اسی سال روانہ ہو گئے۔ بہرحال بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ بات مان لی جائے۔ اب جب ان حضرات کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تو روکنے کے بعد اب یہاں سے مسئلہ سامنے آ گیا، مسئلہ احصار، جس کو فقہاء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مسئلہ احصار۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے دوسرے پارے میں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ میں نے آیت بھی پڑھ دی آپ کے سامنے۔
مسئلہ احصار کیا ہے؟ مسئلہ احصار یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے روانہ ہوا اور راستے میں کوئی ایسا مانع یا ایسی رکاوٹ پیش آ گئی کہ اب اس کو عمرے میں آگے جانے سے روک دیا گیا، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی آرڈر کے تحت یا کسی ضابطے کے تحت اس کو روک دیا گیا کہ بھئی اب آپ آگے نہیں جا سکتے، اب اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہے، پہلے زمانے بھی ہوتا تھا، اب کیا ہوگا؟ احرام تو باندھا میں، اب حلال کیسے ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں مسئلہ احصار۔ تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اب ایسی صورتحال میں اس آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے ساتھ جانور ہے اس جانور کو حرم روانہ کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا اوپر سے گزر رہی پڑھ رہی؟ وہ جو جانور ساتھ ہے اس جانور کو حرم روانہ کر دے اور وہاں کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا دے کہ بھائی حرم کے حدود میں اس جانور کی قربانی کر دے، اس جانور کو حلال کر دے۔ جانور جب حلال ہو جائے، اس کے گلے پر جب چھری پھر جائے، اب اس کے بعد یہاں یہ آدمی اپنا بال منڈوا لے اور احرام کھول لے، اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، اب یہ آزاد ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ احصار۔ یہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں محصر۔ محصر کا معنی جس کو روک دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں محصر۔ تو یہ آدمی محصر ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ بھائی اب ایسا ہے، احرام تو ہم لوگوں نے باندھا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے سے روک دیا گیا ہے، جانور ہمارے ساتھ ہیں، اب احرام سے حلال ہونا ظاہر ہے کہ کب تک؟ اگلے سال تک تھوڑی احرام باندھے رہیں گے، احرام کی پابندی اب یہ، لہذا اب اپنے اپنے جانور جو ہے وہ حرم میں بھیج دیں، وہاں اس کو قربان کر دیں، اس کے بعد پھر سب آدمی اپنے اپنے بال مونڈ لیں اور مونڈنے کے بعد پھر اب احرام کھول دیں، تو اب احرام سے یہ آزاد ہو جائیں گے۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی حکم تو یہی ہے۔ اب دراصل میں اب اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ بھائی ہر آدمی اپنا بال مونڈ دے تاکہ احرام سے آزاد ہو جائے۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری سیرت طیبہ میں میرے بات پر اور الفاظ پر غور فرمائیں، پوری سیرت طیبہ میں یہ ایک واقعہ ایسا ہے، دوسرا واقعہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ حضور صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، ایسا کبھی ہوا نہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا؟ میں دراصل اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ دراصل اس بات کو سمجھ لیں۔ جب روک دیا گیا آپ کو مقام حدیبیہ پر، تو کفار مکہ کی طرف سے ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے غرض سے وہاں سے آیا تاکہ بات چیت ہو، مذاکرات ہو، اور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بات طے ہو جائے مشورے سے۔ وہ آدمی کفار مکہ کی طرف سے آیا تھا، ان کا گویا کہ نمائندہ تھا، ان کا ایلچی تھا۔ جب وہ یہاں پر آیا اور اس نے حضرات صحابہ کی جو ظاہری صورت دیکھی اور اس نے وہاں جا کر جو نقشہ کھینچا، وہ بڑا عجیب و غریب نقشہ تھا۔ وہ بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا اس نے وہاں جا کر، کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے، میں نے زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے، ایسے لوگ زندگی میں نہیں دیکھے میں نے۔ نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو
کہا کہ میں نے زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور آپ کے صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے اور اس کو جسم پر مل رہے ہیں. آپ تھوک پھینک رہے ہیں, بلغم منہ سے نکال رہے ہیں, وہ اسے لے کر اپنے جسموں پر مل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے آپ پر فدا, ایسے آپ پر دیوانہ وار عاشق کہ آپ کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے, اپنے جسموں پر مل رہے ہیں. وہ حضرات صحابہ کا حال اب یہ ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ بھائی بال مونڈو, کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا, کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ کہہ دیا, دو دفعہ کہہ دیا, تین دفعہ. آپ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ان کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس سفر میں آپ کی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور فطانت عاقلات میں سے وہ تھی, بڑی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بھائی یہ تو ایک عجیب معاملہ اس مرتبہ ابھی پیش آ گیا, میرے تو بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے. میں نے ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تین دفعہ کہا, لیکن کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. حضرت ام سلمہ میں نے کیا کہا, بڑی عقل مند خاتون تھی. انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب آپ ان کو جو حکم دے رہے ہیں بال منڈوانے کا, اور عمرے سے ان کو روک دیا گیا ہے, اور اب واپسی کا ان کا سفر ہے, یہ حکم ان پر شاق گزر رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہم سے کیا کہہ رہا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک دم آدمی کو کوئی اچانک خبر سامنے آتی ہے جس کی توقع اور امید نہ ہوتی, تو آدمی کی عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. پتہ بھی نہیں چلے سامنے کون آدمی کھڑا ہوا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں اس سے. تو یہی حال ان کا. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا آپ کے حکم سے سرتابی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے, واپس چلو, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے جواب دے چکی ہے. اس کا سیدھا سادہ سا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ ان کو نہ کہیں, اب آپ ان کو نہ کہیں کہ سر مونڈو, بال منڈوا لو. آپ باہر تشریف لے جائیں, سن رہے ہیں توجہ سے بات, بڑی اہم بات کر رہا ہوں. آپ باہر تشریف لے جائیں اور کسی بھی صحابی کو بلا کر ان کے سامنے اپنا سر منڈوا لیں. باہر تشریف لے جائیں, کسی بھی صحابی کو بلائیں اور اپنا سر منڈوا لیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اور تشریف لا کر آپ نے کسی صحابی کو کہا کہ بھئی میرا سر منڈو. تو جب انہوں نے سر مونڈنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر آدمی دوسرے کے سر مونڈ رہا ہے, ہر آدمی کے دوسرے کے بال مونڈ رہا ہے. اب نہ کسی سے کہنے کی ضرورت, نہ کسی کو سننے کی ضرورت, نہ کسی سے اصرار کرنے کی ضرورت. دیکھا کہ حضور یہ کام کر رہے ہیں, لائن لگ گئی. ہر آدمی جو ہے وہ دوسروں کا حلق کر رہا. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا, اس واقعے سے در حقیقت یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا. لیکن حضور اس معاملے میں مشورہ کس سے کر رہے ہیں, نہیں بتا رہے. جو بتائیں بھائی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں, درجے میں, عقل میں, سمجھ میں, بوجھ میں, دینی فراست میں کم ہے زیادہ, کم ہے. لیکن وہ چھوٹے سے مشورہ کر رہے ہیں, اور پھر اس مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر ڈال, اس مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر ڈال دی. تو معلوم کیا ہوا کہ بسا اوقات آدمی جب اپنے کسی چھوٹے سے بھی مشورہ کر لیتا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی خیر جاری فرما دیتا ہے, اسے کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک صحابیہ ہیں
وقت بھی کتنے 5 منٹ ہیں. اچھا جی, ایک صحابیہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کسی کی باندھی تھی. اب میں اگر ایک ایک چیز کو میں سمجھاؤں تو اس میں وقت لگ جائے گا, میں سمجھاتے رہوں گا, اپنی بات نہیں کر سکوں گا. اب باندھی آپ سمجھتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. ان کا ایک مولا تھا جس کو آقا کہتے ہیں. شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی کی مملوکہ باندھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جو آدمی ہے وہ اس کا آقا کہلائے گا. تو آقا کو اپنی باندھی میں یہ کلی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس باندھی کا جس کے ساتھ چاہے نکاح کر دے. یہ باندھی انکار نہیں کر سکتی, یہ انکار نہیں کر سکتی, مجبور ہے. چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے, چونکہ اس کا وہ مولا ہے, اس کا وہ آقا ہے, اس نے اس کی نکیل جہاں چاہے پکڑا دی, انکار کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن اگر نکاح ہو گیا, باندھی کا کسی سے نکاح ہو گیا, اس کے مولا نے نکاح کر دیا, اب اس کے بعد آقا اپنی اس باندھی کو آزاد کر دیتا ہے. اب آزاد کرنے کے بعد اب اس باندھی کو 2 آپشن اور 2 اختیار حاصل ہے. ایک اختیار اب آزاد ہو گئی ہے نا, آزاد ہونے کے بعد اب اس کو 2 اختیار حاصل ہے. ایک اختیار یہ ہے, اگر اس کے آقا کا کرایا ہوا نکاح اگر اس کو پسند ہے تو اس کو جاری رکھے, اور اگر پسند نہیں ہے تو ختم کر دے, فسخ کر دے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. دونوں میں وہ فرق ہے جو دن اور رات میں فرق ہوتا ہے, جو اندھیرے میں اور اجالے میں فرق ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اندھیرا اجالا سمجھ رہے ہیں؟ تو جو فرق اندھیرے اجالے میں ہوتا ہے وہ فرق حضرت مغیث میں اور حضرت جویریہ میں. ان کے آقا نے, ان کے مولا نے حضرت جویریہ کا نکاح جو ہے وہ کرا دیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ باندھی ہو, ابھی میں نے مسئلہ آپ کو بتایا, باندھی ہونے کی حالت میں کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انکار کرنے کی گنجائش ہے؟ بولے نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی. اب ان کے مولا نے اور ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا. اب جب آزاد کر دیا تو اب ان کے پاس 2 اختیارات حاصل ہوئے نہیں ہوئے ان کو 2 اختیار. ایک اختیار کیا, اگر چاہے تو اپنے اس نکاح کو برقرار رکھے, اور دوسرا اختیار چاہے تو ختم کر دے. ایسے ہی جب ان کے آقا اور مولا نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا, اب ان کے پاس یہ آپشن تھا. انہوں نے کہا کہ جی اب میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اب تک تو میں مجبور تھی, اب میں چونکہ آزاد ہو چکی ہوں لہذا اب میں اپنے حق کو استعمال کرتی ہوں, میں نہیں رہ سکتی, وہ مجھے پسند نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے مدینے کی وہ گلیاں یاد ہیں, وہ گلیاں یاد ہیں کہ مغیث رو رہے ہوتے تھے, ان کی داڑھی پر سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے, اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اے بریرہ کاش تم مجھے اپنے نکاح سے فارغ نہ کرو, مجھے نہ چھوڑو تم. ان کے فراق میں, ان کی جدائی میں وہ روتے رہتے تھے زار و قطار, اور کہتے تھے کہ بریرہ بات مان لو, مجھے تم اپنے نکاح سے فارغ مت کرو. وہ کہتے تھے نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلاتے حضور کے پاس پہنچ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. کہا کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے. آپ نے حضرت بریرہ کو بلا لیا, آ جاؤ بھائی. وہ آ گئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم مغیث کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ انہوں نے کہا جی مجھے پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری رائے یہ ہے کہ اس نکاح کو ختم نہ کرو, اس بیچارے کا حال رو رو کے وہ ختم ہو چکے بیچارے. وہ تمہارا فراق اور تمہاری جدائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو صدمہ پہنچے, ختم ہو جائے بیچارہ.
تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل مند خاتون تھی، بڑی عقل مند خاتون تھی. انہوں نے حضور سے کہا کہ حضرت آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو، توجہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مغیث کے ساتھ تم رہو اور تمہارا نکاح برقرار رہے، آپ یہ مجھے حکم دے رہے ہیں یا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر تو آپ کا حکم ہے کہ مغیث کو نہ چھوڑوں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورے میں مجھے اختیار ہوتا ہے بات مانوں یا نہ مانوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو میں نہیں رہنا چاہتا. مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، میں نہیں رہنا چاہتی صاحب. معاملہ ختم ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مشورہ دے رہا ہے اور وہ اس مشورے کو نہیں مانتا تو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا آدمی بھی سیاست سے نہ کھیلے. ہم دن رات ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. ان سیاست کو بھی ہم سمجھ گئے ہیں. اب سب چیزیں طے ہوتی ہیں باقاعدہ. سامنے والے کو صرف ماموں بنانا ہوتا ہے، بیوقوف بنانا ہوتا ہے، سب پتا ہوتا ہے. جملوں سے آدمی کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ذہن بنا کر آیا ہے، یہ ایک فیصلہ کر کر آیا ہے اور ہمیں یہ بیوقوف سمجھ رہا ہے. خیر بہرحال جو بھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے رائے نہیں مانتا، مشورہ نہیں مانتا، آپ کے نظر میں جو بہتر تھا آپ نے رائے دے دی، اب اس کے بعد اچھا ہو اس کے کھاتے میں، برا ہو اس کے کھاتے میں، آپ کو ثواب بھی مل گیا، آپ کو نیکی بھی مل گئی، آپ کو اجر بھی مل گیا، اور آپ نے جو بہتر سمجھا وہ رائے آپ نے اپنی دے دی. اگلا بات مانے یا نہ مانے اس کا مسئلہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ مشورہ کرنا سنت ہے، لیکن پہلے سے گھر سے سوچ کر نہ آیا جائے. مشورے کو مشورے کے طریقے سے کیا جائے، اور جب مشورہ کر لیا اور رائے آ گئی سامنے، جو فیصلہ کر لیا اب اس پر ڈٹ جاؤ. بس یہ نہیں ہے کہ بس صبح کو کچھ اور شام کو کچھ، پل میں تولا پل میں ماشا. نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا، اب آپ ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشورے کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے، اگر بات آپ کو یاد رہ جائے تو میرا خیال ہے شاید کوئی پہلو ایسا باقی نہیں رہا کہ جس میں کوئی تشنگی رہی ہو. اس کے تمام پہلو کو میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات میں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہمیں اپنے معاملات میں مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا